یہ اس کا 8واں رشتہ تھا جسے اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ لڑکے کا قد چھوٹا ہے۔ اسے کہانیوں میں بیان کردہ 6 فٹ ہائٹ والے کسی ہیرو کی تلاش تھی جو ہر طرح سے مکمل ہو، 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد ہو، گوری سفید رنگت ہو، گاڑی بنگلہ، بینک بیلنس ہو۔ وہ لڑکا جو اسے کسی ناول کی ہیروئن کی طرح پلکوں پر بٹھا کر رکھے، جو وقتاً فوقتاً اس سے اظہار محبت کرے، آس پاس دوڑتی ہوئی نوکرانیوں کی فوج ہو اور کبھی نہ ختم ہونے والے پیسوں کی ریل بیل۔ بس یہی چند شرائط تھی اس کی جو اس نے والدین کے سامنے واضح کر رکھی تھی۔ اس نے کہا کہ اس کے علاوہ وہ کسی کے ساتھ شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ جب کہانیوں میں مظلوم غریب ہیروئن کو اس کے سپنوں کا منچاہا شہزادہ مل سکتا ہے تو حقیقی زندگی میں ایسا کیوں کر ممکن نہیں؟ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے اس کے بوڑھے والدین اس کی شرائط کی لمبی سی فہرست سن کر دم بخود رہ گئے۔ یہ کہانی آج کے دور کے ہر دوسری تیسری لڑکی کی ہے جس نے کہانیوں کے ہیرو اور ڈراموں میں نظر آنے والے شوہر اداکاروں کو خوابوں میں بسا رکھا ہے۔ اپنی افسانوی دنیا کے شہزادوں کو وہ تخیل کے پردے سے نکال کر حقیقت کے روپ میں دیکھنے کی خواہش مند ہیں، اور اسی خواہش کے سبب ان کی عمر ریت کی مانند ہاتھ سے پھسلتی چلی جا رہی ہے۔ آئیڈیالزم کا شکار یہ لڑکیاں افسانوی دنیا کی باسی ہیں جنہیں شادی کے بعد وہی مکمل زندگی چاہیے کہ شوہر انہیں دنیا بھر کی سیر کروائے، شوہر کو اینیورسری، سالگرہ اور ہر خاص تہوار ازبر یاد ہو، نہ صرف یاد ہو بلکہ تاریخ ماہ سیاق و سباق کے یاد رکھیں، بلکہ انہیں سرپرائز دے کر حیران بھی رکھیں۔ حقیقت سے ماورا اس تصوراتی دنیا سے باہر آنے کا خیال ہی ان کے لیے سوہانے روح ہے۔ شادی کے بعد جب حقیقت سے واسطہ پڑتا ہے اور ایسی لڑکیوں کے خواب چکنا چور ہوتے ہیں تو اکثر گھروں میں نتیجہ شکایتوں اور لڑائی جھگڑوں کی صورت میں نکلتا ہے، اور اس آئیڈیالزم کے چکر میں کئی لڑکیاں اپنے گھر خراب کر لیتی ہیں۔ اکثر لڑکیاں اپنے آئیڈیل ہیرو کی تلاش میں سوشل میڈیا پر موجود گاہک لوگوں کا نشانہ بنتی ہیں جو کسی نہ کسی گروہ کی صورت میں اپنے مذموم مقاصد کے لیے ان کا استعمال کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ اندھا کیا چاہے تو آنکھیں کی مصداق یہ خود ان کی چال میں جا پھنستی ہیں، اور وہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے ان کے گرد دائرہ تنگ کر دیتے ہیں۔ یہی لڑکیاں اکثر و بیشتر ان کے ہاتھوں استعمال ہو کر بلیک میل بھی ہوتی ہیں۔ جب یہی آئیڈیالزم کا بت ٹوٹتا ہے تو نتیجہ بدنامی، خودکشی یا زندگی بھر کے رعب کی صورت میں نکلتا ہے۔ سوشل میڈیا پر موجود ہر شخص برا یا کسی مذموم مقصد کے لیے موجود نہیں ہے، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ سکرین کے پیچھے بیٹھے شخص کو آپ نہیں جانتی، ضروری نہیں بہن یا دوست کہنے والا شخص آپ کو بہن یا دوست ہی سمجھتا ہو، نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کی نیت خراب ہے۔ سامنے والا شخص کیسا ہے یا اس کے دل میں کیا ہے، اس بات سے آپ لا علم ہیں، لیکن اپنی حدود سے تجاوز نہ کرنا آپ کے اختیار میں ہے۔ اگر آپ افسانوی کرداروں سے متاثر ہیں یا کسی اداکار کی اداکاری کی فین ہیں تو آپ اپنی پسندیدگی کو اس کے کردار تک ہی محدود رکھیے، انہیں حقیقی زندگی میں تلاش کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ ایسا کر کے آپ اس سے کہیں بہتر شخص کو گنوا دیتی ہیں۔ کسی کی خوبیوں کا معترف ہونا برا نہیں ہوتا، برا ہے حدود سے تجاوز کرنا اور اس تخیلاتی کردار کے لیے اپنی زندگی کے حقیقی رشتوں کی دل آزاری کرنا، یا اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے زندگی کی سچی خوشیوں سے منہ موڑ لینا، یہ بھی کفران نعمت ہے۔ یاد رکھیے، زندگی اس تصوراتی و تخیلاتی دنیا سے بے حد مختلف ہے اور تلخ ہے جو ناولوں میں اور ڈراموں میں دکھائی جاتی ہے۔ چھوٹی عمر اور کچے ذہن کی لڑکیاں اکثر اسے ہی حقیقت تسلیم کر کے ایسی ہی زندگی کی خواہش کرتی ہیں، اور نتیجتاً یا تو ماں باپ کی دہلیز پر ہی اسے مکمل زندگی کا انتظار کرتے کرتے بوڑھی ہو جاتی ہیں، یا پھر اپنے خوبصورت گھر کو صرف اپنے آئیڈیالزم کے چکر میں برباد کر لیتی ہیں۔ دونوں صورت میں نقصان خود ہی اٹھاتی ہیں۔ کہانیوں کو صرف کہانیاں سمجھ کر ہی پڑھا جائے اور ڈراموں کو صرف تفریح حاصل کرنے کے لیے ہی دیکھا جائے تو مسئلہ اتنا بھی سنگین نہیں ہے۔ ہر عورت اپنے خوابوں کا محل بنا سکتی ہے اگر وہ اس گھر کو محبت، چاہت اور خلوص سے تعمیر کرے۔ حقیقی زندگی کی حقیقی کرداروں سے محبت کیجیے، یہی ہے جو ہماری زندگی کا اہم جز ہے۔ اگر اچھے یا افسانوی کرداروں کی طرح مکمل نہیں ہے، لیکن ان کی خامیاں ہی ہماری زندگی کا حسن ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کے بٹن کو پریس کر دیں اور مزید اچھی اور اخلاقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔